میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا تمہاری صورت میں مجھے ملی ہے۔ مدثر اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ غزالہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی روتے ہوئے بولی، مدثر پلیز آپ گالیاں نہ دیں مجھے، میں نے کیا ہی کیا ہے؟ آپ ہر روز میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ مدثر الفاظ کی آگ برساتے ہوئے بولا، چاہتا یہ ہوں کہ میں تم کو طلاق دے دوں، تم سے میری جان چھوٹ جائے۔ غزالہ روتے ہوئے بولی، مدثر میں ماں بننے والی ہوں، کچھ تو رحم کرو مجھ پہ۔ مدثر نے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا، بھاڑ میں جا تو اور تیرا بچہ، وہ بچہ میرا نہیں ہے، تم ایک گندی عورت ہو۔ غزالہ چپ ہو گئی۔ واہ مدثر واہ، کیا مردانگی دکھائی ہے تم نے، کلمہ پڑھ کر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا اور یہ صلہ دے رہے ہو مجھے کہ گندی عورت کہہ رہے ہو، جبکہ تم نے خود کسی لڑکی کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہے، اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس لیے بس ذلیل کر رہے ہو۔ مدثر چلا کر بولا، ہاں کرنے لگا ہوں دوسری شادی، جاؤ تم سے جو ہوتا ہے کرو، دفع ہو جا میرے گھر سے، کمینی عورت۔ غزالہ کی آنکھوں میں بے بسی کی انتہا تھی، کانپتی آواز میں بولی، مدثر اللہ پاک کا واسطہ ہے مجھے طلاق نہ دینا، تم دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے طلاق نہ دو، میں تم سے خرچہ بھی نہیں مانگوں گی، خود کما کر اپنا پیٹ پال لوں گی، مجھے طلاق نہ دینا۔ مدثر غصے سے 3 بار طلاق بول کر غزالہ کو دھکے دینے لگا۔ غزالہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کتنا عجیب تماشا ہے دنیا کا، عورت مکار ہو، ہوشیار ہو، جیسی بھی ہو، وہ مرد کے جوتوں کی خاک رہتی ہے۔ مرد برا ہو کر بھی برا نہیں ہوتا، عورت بری ہو کر طوائف بن جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت ہوشیار اور مکار عورتوں کو چند پیسوں کے عوض بکتے ہوئے۔ خیر، غزالہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، جا کر قیامت کا برپا ہونا لفظ لفظ سنایا۔ ماں باپ کیا کر سکتے تھے بھلا، اب تو طلاق ہو چکی تھی، اب کوئی راستہ باقی تھا ہی نہیں، پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ زندگی نے زوردار تماچا منہ پہ دے مارا تھا۔ غزالہ کے بھائیوں کو پتہ چلا، وہ کہنے لگے، تم اس کے سامنے زبان نہ لڑاتی، چپ رہتی۔ غزالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بھائی جان میں جانتی ہوں اب عمر بھر ایک غلامی میری منتظر ہے، کبھی اپنوں کے تانے تو کبھی غیروں کی بد کلامی، میرا سفر اب ایسا ہی گزرے گا۔ ہاں بھائی جان میں ہی غلط تھی، میں نے مان لیا۔ غزالہ کے بھائی غصے سے بولے، دیکھا ابا یہ ہے ہی بدتمیز۔ باپ نے لمبی سانس لی، کھانستے ہوئے بولا، میری تی رانی تو چپ کر جا، تیرے بھائی ہیں ہی بے غیرت۔ غزالہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بابا جان میں کب کوئی شکوہ کر رہی ہوں، ایک زندگی برباد کر کے آئی ہوں، اب کیا فرق پڑتا ہے کوئی گالی دے یا رسوا کرے۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، میری بچی اللہ سب بہتر کرے گا، بس صبر سے کام لو، جاؤ وضو کرو، نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز ادا کرو، اللہ پاک سے مدد مانگو۔ دن گزرنے لگے، غزالہ کو حاملہ ہوئے 8 ماہ ہو چکے تھے۔ غزالہ کی بھابھیوں نے شروع میں تو کچھ احساس کیا اور اب گھر کے سارے کام غزالہ سے کرواتے تھے، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، برتن واش کرنا۔ انہیں شاید ایک نوکرانی مل گئی تھی، کرتی بھی تو اور کیا کرتی، غلامی میں انکار کی گنجائش کہاں ہوتی ہے، اور جب صحبی بھابھیوں کی ہو تو غلامی بھی اذیت بن جاتی ہے، زبان خاموش کروا دی جاتی ہے۔ غزالہ نے پہلے تو سمجھا بھائی پہلے کی طرح میرا خیال رکھیں گے، یہ میرا بھی گھر ہے۔ وہ جب بھی بھائیوں سے بات کرتی تو بھائی اس کی سن تو لیتے مگر ساتھ نہ دیتے تھے، اسے پتا تھا کہ بھائی بھی اس سے خوش نہیں ہیں۔ ایک دن کسی بات پہ غزالہ نے بھابھی کو کچھ کہا تو بھابھی نے مسکرا کر کہا، بی بی یہ ہمارا گھر ہے تمہارا نہیں، یہاں رہنا ہے تو سب کام کرنے پڑیں گے ورنہ ایک پل بھی نہیں لگے گا، تم کو یہاں سے نکلوا دیں گے۔ غزالہ چپ ہو گئی، وہ سمجھ رہی تھی اب زندگی اپنی مرضی سے نہیں، جب چاہے جتنا چاہے ستم ڈھائے گی۔ وقت گزرنے لگا، اللہ پاک نے غزالہ کو بیٹی عطا کی۔ غزالہ بہت خوش تھی، بیٹی کو باہوں میں اٹھایا ہوا، کبھی ہاتھ چومتی کبھی منہ، چہرے پہ ایک سکون تھا۔ میری شہزادی، میری جان، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے 1 مہینے بعد غزالہ کے بابا دنیا سے چل بسے۔ کمر ٹوٹ گئی تھی بابا کی جدائی سے،
बाबा बुढ़ापे में भी गजाला की जिम्मेदारी उठाए हुए थे। अब हाथ भाई भाभी लोगों के सामने फैलाना था। अब मकामे फकीरी आना था। माँ कुछ कहती तो बेटे डांट देते। गजाला फजर की नमाज अदा करती और एक मजदूर की तरह घर का काम करने लगती। नाश्ता बनाकर झाड़ू पोंछा करने के बाद खेतों में चली जाती। गाय भैंसों के लिए चारा काट कर लाती। फिर घर आकर दोपहर का खाना बनाना होता था। 2 साल गुजर गए। भाई एक दिन अम्मी से कहने लगा, एक रिश्ता आया है, घर बार अच्छा है, उम्र 50 साल है, गजाला खुश रहेगी उसके साथ, चलो अपना घर तो होगा ना। अम्मी ने भी सोचा, सही है, कम से कम इस गुलामी से बच जाएगी। जब गजाला से बात की तो गजाला मुस्कुराकर कहने लगी, अब मर तो सकती हूँ लेकिन किसी मर्द पर यकीन नहीं कर सकती। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है। अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल करते हैं, फिर तवाइफ कहकर तलाक दे देते हैं। क्या औरत पाँव का जूता है, जब जो चाहे सितम ढा दे उस पे। गजाला ने शादी से इनकार कर दिया। वक्त गुजरने लगा। गजाला की बेटी महविश अब 15 साल की हो चुकी थी। महविश स्कूल पढ़ती थी, बहुत मेहनती थी। वो जैसे किताबों में गुम सी जाती थी, हर क्लास में टॉप करते आ रही थी। गजाला का मकसद सिर्फ महविश को अपने पैरों पे खड़ा करना था। महविश पुराना सा यूनिफॉर्म पहना हुआ सरकारी स्कूल जाया करती थी, जबकि मामू के सब बच्चे इंग्लिश स्कूल प्राइवेट में पढ़ा करते थे। कई बार महविश को मुमानी कह चुकी थी, तुम भी अपनी माँ की तरह ही मनहूस हो, पढ़ लिख कर क्या करोगी। महविश खामोश हो जाती। महविश ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था कि नानी भी दुनिया से चल बसी। अब जिंदगी का इम्तिहान शुरू हुआ था। गजाला अब माँ के मरने के बाद दर बदर होने वाली थी। गजाला भाई से कहने लगी, महविश को कॉलेज में दाखिल करवाना है, भाई कुछ पैसे दे दे। भाई इनकार करते हुए बोला, हालात कुछ ठीक नहीं हैं और क्या जरूरत है महविश को कॉलेज भेजने की, कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और उसकी शादी कर दो। गजाला चुप हो गई। महविश मामा के पास बैठे हुए कहने लगी, मामा मेरी सब दोस्त ने कॉलेज में दाखिला ले लिया है, मुझे कब दाखिला लेकर देना है। गजाला आंसू छुपाते हुए बोली, मेरी बच्ची बस 2-3 दिन तक। कैसे बताती बेटी को, यहाँ सब लहू जलाने वाले हैं। भाइयों के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर बहन को देने के लिए इनकार कर दिया। सबके लिए हम बोझ हैं, इतना काम करती थी उनका, उसके बदले में भाई भी बेइज्जत करते थे। जब बेटी ने कॉलेज जाने के लिए बहुत इसरार किया तो गजाला ने एक सहेली से बात की कि मुझे किसी घर में काम ले दो। गजाला के दोस्त ने बताया, यार यहाँ सब लोग औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ अच्छे लोग बहुत कम हैं। गजाला बहुत परेशान थी और अल्लाह ताला से दुआएं मांगती रहती, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे तेरी ज़ात पे कामिल यकीन है, कभी तो मेरी सुनी जाएगी, कोई बात नहीं। गजाला के पास थोड़ा सा जेवर पड़ा हुआ था जो कि उसने महविश की शादी के लिए घर वालों से छुपा कर रखा हुआ था। आखिर उसे वो बेचना पड़ा और महविश को कॉलेज दाखिल करवाया। भाभी ने जब देखा तो कहने लगी, पैसे कहाँ से लिए हैं तुमने। गजाला ने कहा कि तुम लोग नहीं तो अल्लाह ताला तो है मेरी मदद करने वाला। भाभी मुंह फाड़ कर बोली, अपनी दोस्त से मिलने गई थी कल, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया तुमने। भाभी गजाला पर इल्जाम लगा रही थी। इस बात पर गजाला और भाभी में काफी झगड़ा हुआ। रात को जब भाई आया तो भाभी ने रोते हुए कहा कि आज पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, तेरी बहन ने जो तमाशा किया है, ये पता नहीं चोरी चोरी किससे मिलने जाती है। भाई की गैरत जाग उठी। गजाला की एक ना सुनी और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। गजाला रो रो कर अपनी सफाई देती रही, मगर भाई ने एक ना सुनी। बेगम के कहने पर उसने गजाला को धक्का दिया और कहा, दफा हो जा मेरे घर से, सच कहता था तेरा शोहर। गजाला जैसे आज मुकम्मल टूट गई थी। महविश का हाथ थामा, रात के वक्त घर से चली गई। कहाँ जाती, कहाँ रहती। उस रात मोहल्ले वालों ने तरस खाकर एक रात उसे अपने पास रख लिया। सारी रात रोते गुजरी थी। दूसरे दिन मोहल्ले का एक शख्स कहने लगा, ये पास ही एक गांव है, मैं वहाँ किसी के घर चौकीदारी करता हूँ, वो सब अमेरिका होते हैं। वो कह रहे थे कोई सफाई करने वाली नौकरानी चाहिए जो हमारे घर की रोज सफाई किया करे। मैं उनसे बात करूँगा, वैसे भी तो इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, चलो तुम लोग रह लेना वहाँ। उस शख्स ने घर के मालिकान से बात की। वो कहने लगे, ठीक है, हमारे घर की सफाई कर दिया करे और वहीं एक कमरे में सो जाया करे।
غزالہ بیٹی کو لیے دوسرے گاؤں چلی۔ 2 سال گزرے تھے کہ امریکہ والوں نے وہ گھر بیچ دیا۔ نئے مالک خود وہاں رہنے آ گئے۔ غزالہ اس گھر سے بھی نکالی گئی۔ پھر گاؤں کے چودھری نے اس پر ایک احسان کیا۔ غزالہ کو بھینسوں کے تابلے کے پاس ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا، وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ بہت سے مردوں نے غزالہ کو نہ جانے کس کس قسم کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ مہوش ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن کس قیمت پہ؟ اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ غزالہ نے پھر اپنے بھائی سے رابطہ کیا اور اسے کہا، مجھے جائیداد سے میرا حصہ دو۔ باپ کافی زمین چھوڑ گیا تھا۔ پہلے تو بھائی نے انکار کر دیا، لیکن غزالہ نے پولیس کی دھمکی دی تو بھائی حصہ دینے پر رضامند ہو گیا، اور جو حصے کی زمین ملی اسے بیچ کر 15 لاکھ روپے ملے۔ وہ مہوش کی پڑھائی کے لیے رکھ لیے۔ مہوش نے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا۔ 7 محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ماں سارا دن مزدوری کرتی، مہوش بس کچھ بن جائے۔ 3 سال گزر گئے۔ غزالہ نے ہمت نہ ہاری، آلو چاٹ بنا کر اسکول کے سامنے ریڑھی لگا لی۔ مہوش بہت روتی تھی کہ امی کیا کیا نہیں کر رہی میرے لیے۔ ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی، زندگی کا سفر کرتے کرتے ہار گئی تھی۔ بس زندگی تھی تو مہوش کی خاطر، ورنہ زمانے نے زندہ لاش بنا ڈالا تھا۔ پھر وقت ستم ختم ہوا، پھر اجالا ہی اجالا ہو گیا، پھر اللہ مہربان ہوا، پھر امتحان سارے ختم ہوئے، آنسو سب سکھ میں بدل گئے۔ مہوش ڈاکٹر بن گئی۔ ماں مہوش کو سینے لگا کر رونے لگی۔ اسٹیج پہ جب مہوش کی ماں کو بلایا گیا، پرانا سوٹ پہنا ہوا سادہ سی بڑھیا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیج پہ آئی۔ جب کالج کے ڈائریکٹر نے پوچھا، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے آج آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے؟ غزالہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ غزالہ اسٹیج پہ بیٹھ گئی جیسے آج عمر بھر کی تھکن اتر گئی ہو۔ مہوش آگے بڑھی۔ امی جان۔ ماں نے مہوش کا ہاتھ تھاما، پھر آہستہ سے بولی، میری بچی، ہم نے کتنے درد دیکھے ہیں، یاد ہے جب ہم 2 دن بھوکے رہے تھے؟ مجھے لوگ انسان نہیں روبوٹ سمجھتے تھے۔ میں بہت تھک گئی ہوں میری بیٹی، اب تو ہاتھوں کی لکیریں بھی مٹ گئی ہیں، لیکن مجھے اللہ پہ یقین تھا۔ آج میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی۔ مہوش ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا اور پھر وقت بدلنے لگا۔ مہوش کو 2 لاکھ ماہانہ سیلری والی جاب مل گئی۔ ماموں لوگوں کو پتہ چلا مہوش ڈاکٹر بن گئی ہے، مٹھائی لیے مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ مہوش نے مسکرا کر ویلکم کیا۔ مہوش حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جن رشتوں کو میں ترستی تھی، پیسوں کی مہک سے وہ خود چل کر آ گئے۔ یہ دنیا پیسے کو پوچھتی ہے۔ ماموں لوگ نظریں جھکائے غزالہ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، ہمارا بیٹا دبئی میں اپنا بزنس کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں مہوش ہماری بہو بن جائے۔ غزالہ مسکرانے لگی، بھائی صاحب چائے پی لیں، کھانا بھی بن جاتا ہے، ابھی کھانا بھی کھا لیں اور میرے گھر سے چلے جائیں۔ میری روح کی تھکن ابھی تک ویسے ہے، پل پل تڑپتی ہوں، نہ جانے کتنے ستم سہے تھے میں نے۔ ماموں لوگ شرمشار ہو کر چلے گئے۔ پھر مہوش کا رشتہ ایک ڈاکٹر کے لیے آیا اور غزالہ نے مہوش کی شادی ڈاکٹر سے کر دی۔ بڑا گھر گاڑی سب کچھ تھا۔ اب کچھ وقت گزرا، مہوش کا شوہر ڈاکٹر سکندر مہوش سے کہنے لگا، آج ہسپتال میں ایک مریض آیا، دل کا مریض ہے، وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور اس کے بیٹے مجھے کہہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ابا کو زیادہ مہنگی دوا نہ دینا، ویسے بھی کیا پتا کب مر جائے، ہم تو بہت تنگ ہیں اس سے۔ مجھے اس بزرگ پر بہت ترس آیا، بیچارہ رو رہا تھا، بچوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اب مجھے منہ نہیں لگاتے۔ مہوش آہستہ سے بولی، کل ملوں گی ان بزرگ سے۔ دوسرے دن مہوش ہسپتال گئی۔ ہسپتال میں کافی شور تھا۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ بزرگ آج صبح مر گیا اور بیٹے میت کو لاوارث کہہ کر چھوڑ گئے۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مہوش تڑپ اٹھی۔ مہوش نے اپنے باپ کو تصویر میں دیکھا ہوا تھا، یہ مہوش کا باپ تھا۔ مہوش لاوارث باپ کی وارث بنی، کفن دفن کیا۔ جب غزالہ کو بتایا تو وہ روتے ہوئے بولی، میں نے مدثر تمہیں معاف کیا، ہر دکھ ہر آنسو ہر ستم۔ قبر پہ مٹی ڈالی، کار میں بیٹھی اور گھر چلی گئی۔ آج غزالہ بہت خوش تھی۔ بیٹی، داماد اور غزالہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ کبھی ہمت نہ ہاریں،
اندھیرا جتنا بھی ہو اجالا ضرور ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کر محنت کرتے رہیں، اللہ پاک صلہ ضرور دے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔